وہ لوگ وہ ہیں الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں پر میں رب کا انعام ہوا ہے۔ اچھا، انعام یافتہ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کی نشانی بتائی ہے۔ ارے اللہ نے یار ان کے نام لیے ہیں، اب بھی پھر ہم اس جماعت سے دور رہیں۔ اب وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ اللہ نے 4 جماعتیں فرمائی۔ ان 4 جماعتوں میں سے پہلی جماعت جو ہے وہ ہے من النبیین، فرمایا پہلی جماعت وہ نبیوں کی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری جماعت والصدیقین، فرمایا دوسری جماعت صدیقین، اور تیسری جماعت والشہداء، فرمایا وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ اور چوتھی جماعت کیا ہے؟ والصالحین، فرمایا وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ کیا بات ہے۔ اب نبیوں کی جماعت کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، پہلی جماعت، پہلی پارٹی وہ نبیوں کی ہے، اور نبیوں کی جماعت کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جماعت صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین کی جماعت کا لیڈر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور تیسری پارٹی شہیدوں کی ہے۔ شہیدوں کی جماعت کا لیڈر میرے آقا کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھی جماعت کون سی ہے؟ والصالحین، یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ میں قرآنی بیان کر رہا ہوں، کوئی تاریخی حوالے نہیں دے رہا، یہ قرآن ہے، غور کریں۔ اولیاء سے ہمیں چھڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے چوتھی جماعت والصالحین وہ ولیوں کی جماعت ہے، اور ولیوں کی جماعت کا لیڈر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ گئے میری بات آپ؟ تو لہذا آج کے اس پرفتن دور میں کوئی نبیوں کا گستاخ ہے، اس پرفتن دور میں کوئی صدیق کا جو ہے وہ دشمن ہے، اور کوئی شہیدوں کی جماعت کا منکر ہے۔ اس پرفتن دور میں کوئی ولیوں کی جماعت کا منکر ہے۔ سنیو، مبارک ہو، ہمارے ہاتھ میں نبیوں کا دامن بھی ہے۔ سنیو، مبارک ہو، ہمارے ہاتھ میں صدیقین کا بھی دامن ہے۔ سنیو، مبارک ہو، ہمارے ہاتھ میں شہیدوں کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں ولیوں کا دامن بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ المرء من مع احبہ کے ساتھ انشاءاللہ قیامت والے دن نبیوں کے غلاموں میں بھی اٹھیں گے، اور ہم شہیدوں کے غلاموں میں بھی اٹھیں گے، ہم صدیقین کے غلاموں میں بھی اٹھیں گے، اور حضور دادا صاحب کے ساتھ بھی ہم اٹھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا، ایک جگہ خطاب تھا، توجہ ہو، کہ وہ کہنے لگا یہ جو والصالحین سے آپ نے نکالا ہے نا، یہ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ توجہ، یہ والصالحین سے مراد ولیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی جماعت ہے۔ لوگوں کو جواب اللہ نے خود پہلے دیا، فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اس میں شامل ہے، نبیوں کا ذکر تو من النبیین نے پہلے کر دیا ہے اللہ نے۔ اگر کوئی اس میں صدیقین کی مراد لے گے، صدیقین کا ذکر تو اس میں پہلے اللہ نے کر دیا ہے۔ شہیدوں کا ذکر بھی اللہ نے الگ کر دیا ہے۔ جب نبیوں کا، صدیقین کا، شہیدوں کا ذکر الگ کر دیا ہے، رسولوں کا ذکر الگ کر دیا ہے، مجھے بتاؤ باقی پھر کون سی جماعت رہ جاتی ہے؟ والصالحین سے بھی کون ہے؟ یہی داتا علی حجویری ہے، حضرت بابا فرید درج شکر ہے، پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے، غوث اعظم ہے۔ یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ خدا کی قسم، نبیوں کے بعد، شہیدوں کے بعد، صدیقین کے بعد آسمان کے نیچے اور اس دھرتی پر صرف جماعت ہے تو وہ ولیوں کی جماعت ہے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے غلاموں، اب ولیوں کی جماعت کا ذکر قرآن میں آ گیا یا نہ آ گیا؟ ذرا بولیں، ان کی بات سے بولیں، آ گیا نا؟ اور اللہ ان جماعت کے متعلق ہمیں قرآن میں نماز کی ہر رکعت میں سبق دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ولیوں کی جماعت وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انہی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ کے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اونچا بولیں، ہم کر رہے ہیں نا؟ تو انعام یافتہ یہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ یہ وہ لوگ ہیں، خدا کی قسم ان کے دامن کو پکڑ کر ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔